ہمارا اگلا موضوع وہ اکنامکس سے ریلیٹڈ ہے، اور عنوان میں ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا کہ جس نے قبض کی روح دے کے تجھے فکر معاش۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے کیوان انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اکانومسٹ ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے جو علامہ اقبال نے اپنے حوالے سے کہی تھی کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ جیسے علامہ اقبال ویسٹ سے ہو کر آئے تھے اور بہت کچھ دیکھ کر آئے تھے، تو جس شدت سے پھر انہوں نے رد کیا ہے اس ویسٹرن تھاٹ اور کلچر کا، وہ وہی کر سکتے تھے۔ اسی طریقے سے کیوان انور صاحب، انہوں نے بڑے اداروں میں کام کیا ہے، بینکنگ سسٹم کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ آپ ان کے لیکچرز اور ان کی ٹاکس جو ہیں وہ سوشل میڈیا اور دیگر چینلز پر دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک سیریز ہم نے شروع کی تھی نوا اسٹوڈیوز کے پلیٹ فارم سے، اکنامکس دا نیو وار فرنٹ کے عنوان سے، اور اس موضوع کو الحمدللہ بہت پذیرائی ملی ہے، اور اس میں جو بھی اس وقت یعنی کرنٹ جو اکنامک سسٹم ہے اس کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے، اور جو سولوشن ہے وہ بھی پرووائڈ کیا گیا الحمدللہ۔ اور آج کی گفتگو وہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، معاش کی دنیا میں، اکنامکس کی دنیا میں، اور اسلامک سسٹم کیا ہے، اس کا ایک مختصر سا خاکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ کیوان بھائی سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے اظہار خیال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ عمران بھائی۔ جیسے کہ عمران بھائی نے تعارف کرایا کہ میرے جو آج جو ٹاپک ہے مجھے دیا گیا، یہ بیسکلی علامہ اقبال کی کتاب ضرب کلیم میں نظم ہے مدرسہ، یہ شعر اس سے لیا گیا ہے، اور شعر میں پھر پڑھ دیتا ہوں کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ اچھا، شعر کو سمجھنے میں مجھے بھی تھوڑا ٹائم لگا، 2 دن لگے تقریباً کہ جی اس کی اسپرٹ کیا ہے۔ پہلے تو مطلب ظاہر ایک چیلنج تھا، پھر میں نے کہا کہ شاید خالد صاحب نے میرے تزکیہ نفس کرنے کے لیے یہ ٹاپک مجھے دیا ہے، تو اس کو میں نے ایز اے چیلنج لے کے تو پھر اس کے اوپر کام شروع کیا۔ تو الحمدللہ آپ کے سامنے جو چیزیں سمجھ میں آئی ہیں اس کو لے کے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے میں نے جو شعر ہے اس کے 2 حصے کیے ہیں، 2 مصرے جو ہیں، تو پہلے مصرے کو ہم الگ سمجھیں گے، دوسرے مصرے کو ہم الگ سمجھیں گے، اور پھر کوشش ہوگی کہ اینڈ میں اس کا ایک کنکلوژن ڈرا کریں، اور اس کو جو شوبان کا جو پلیٹ فارم ہے یا یہ جو مشن جو ہم نے سٹارٹ کیا اس کے ساتھ بھی جوڑیں۔ تو اگر ہم پہلے مصرے کو دیکھیں کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، تو عصر حاضر سے کیا مراد ہے، یا عصر حاضر میں جو آج ہم رہ رہے ہیں تو اس کی کوئی ڈیفینیشن یا اس کی کوئی انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے۔ تو تھوڑا سا سمجھتے ہیں ہم کہ جس عصر حاضر میں آج ہم رہ رہے ہیں تو اس کے کوئی کریکٹرسٹکس یا کوئی خد و خال کیا ہیں، کیونکہ یہ سامنے رکھیں گے ہی تو ہمارے سامنے پکچر بلڈ ہوگی کہ ہم کن حالات اور کس زمانے کے اندر آج کھڑے ہوئے ہیں۔ سو کچھ موٹے موٹے کریکٹرسٹکس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر آگے ہم بات کو بڑھائیں گے۔ دیکھیں، اس وقت جیسے کہ عمران بخاری صاحب نے بھی بات کی کہ جو ایک فیز ہے ہیومینٹی کا، اور جس میں جو ایک ارتقاء کا پروسیس ہوا، تو سوسائٹی ایک جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں انلائٹمنٹ آف تھاٹ ہے، یعنی کہ جو سوچ ہے اور جو ذہن ہے اس میں انسانیت کافی اپنی وسعت کو اچیو کر چکا ہے، مٹیریل ایسپیکٹس میں خاص طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں۔ اور عمومی طور پہ جو اصطلاحات ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ آج کل لوگ جو ہیں وہ بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں، اور لبرلزم کی ہم بات کرتے ہیں، ماڈرنزم کی بات کرتے ہیں، فریڈم یا حریت کی بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو چیز آج کل بہت ڈومیننٹ ہے وہ فیمنزم کی بات کرتے ہیں کہ حقوق نسواں۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ اور ایک کلچر ہے جس کو ہیومن فریڈم یا ایک آزادانہ سوچ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ٹیگ لائنز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھیں گے، ماڈرنزم، لبرلزم، فیمنزم، یہ ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ جوڑی گئی ہیں۔ دوسرا ایک ایسپیکٹ ہے وہ ہے سائنٹیفک اور ایجوکیٹڈ ہیومن کا یا انسان کا۔ اب وہ کیا ہے کہ لاجیکل آرگیومنٹ ہے، ہر چیز کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ہی ڈیفینیشن میں آپ ایکسپلین کریں گے تو وہ اگلے کو رجسٹر ہوگی یا وہ گمانی خیز ہوگی۔ تو وہ اسپریچولزم یا وہ اندیکھی اینٹیٹی کے اوپر کسی چیز کا یقین کرنا، وہ آہستہ آہستہ
کلچر سے فیز آؤٹ ہو رہا ہے اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یا پھر لاجیکل آرگیومنٹ سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ اس وقت معاشرے کے اندر پریویلنٹ اور پریڈومیننٹ ہے. آگے ہم اور چلیں تو سوشلی اور جغرافکلی انسان جو ہے وہ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے. انٹرنیٹ ہے, ٹیلی کمیونیکیشن ہے, ٹریول ہے, تو لوگ جو ہیں وہ آپس میں بہت زیادہ انٹر کنیکٹڈ ہیں. ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, فیس بک ہے, یوٹیوب ہے. تو یہ بھی ایک عصر حاضر کا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سمبل اس وقت بن گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ انسانیت کے اندر بہت زیادہ, جس کو ہم ڈسپیرٹی کہتے ہیں, یعنی کہ بہت زیادہ تفرقہ بھی پایا جاتا ہے. بڑا تفرقہ فرسٹ ورلڈ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا ہے. وہ امیر ممالک ہیں, ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہیں, دوسرے غریب ممالک ہیں اور بیکورڈ ہیں, نان انڈسٹریلائزڈ ہیں. تو یہ کچھ ٹیگ ورڈز ہیں. پھر اسی طرح جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کی ڈیفینیشن میں وہ زیادہ طاقتور ہیں, ان کے پاس معاشی مسائل بھی ہیں اور وسائل بھی ہیں اور ظاہر ہے ملیٹریلی بھی زیادہ طاقتور ہیں. تھرڈ ورلڈ کنٹریز کمزور ہیں. اسی طرح ایک ماحول کمپٹیشن کا بھی ہے, ریسورسز کا کمپٹیشن ہے, طاقت کا کمپٹیشن ہے, پروگریس کرنے کا کمپٹیشن ہے. تو یہ ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ بھی اس وقت موجود ہے. آپ چاہے انڈیویجول کی ذاتی زندگی جس میں ایک فیملی کی انوائرمنٹ ہے جس میں بہت زیادہ کمپیٹیٹیو بھائیوں کے اندر, رشتہ داروں کے اندر, اسی طرح دفتروں میں کمپٹیشن ہوگا اور اسی طرح ممالک کے اندر بھی کمپٹیشن ہے ریسورسز کا, طاقت کا, وسائل کا. اچھا, اس کے ساتھ پھر اور آگے یوں یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں فیشزم بھی ہے. اور فیشزم کی جو مثال ہے وہ تو پچھلے 20-25 سال 40 سال میں ہمیں بہت زیادہ کلیئرلی ملتی ہے. سپر پاورز ایمرج ہوئیں, انہوں نے کمزور ممالک کے اوپر جو ہے اپنی تسلط قائم کرنے کی کوشش کی. جنگوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا وہ خاص طور پہ 9/11 کے بعد سے. اسی طرح انڈیویجول کے لیول پہ سول لبرٹیز ہیں, انسان کی جو حریت کے معاملات ہیں اس میں دن بدن آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ایک کانسیپٹ کو ایوالو کیا جا رہا ہے حریت کے بارے میں, لیکن حقیقتاً حکومتیں جو ہیں وہ اس کانسیپٹ کو نگیٹ بھی کر رہی ہیں اور سول لبرٹیز قانونی لیول کے اوپر جو ہے وہ دن بدن سکڑتے جا رہے ہیں اور کم ہوتے جا رہے ہیں. پھر ڈسیپشن ہے, یعنی کہ دھوکہ. ہم 5th جنریشن وار کی بات سنتے ہیں, لیکن 5th جنریشن وار کے اندر پریڈومیننٹلی کیا ملتا ہے؟ ایک دشمن دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح مینیپولیشن ہے. بڑی مثالیں لے لیں تو 9/11. اب ڈاکٹر صاحب کی ہم نے وہ اسپیچ سنی جس میں انہوں نے کہا, اور اس میں میرے خیال میں سارے ہی یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوں گے وہ اس سے اتفاق کریں گے, میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ 9/11 جو تھا وہ ایک فیبریکیٹڈ اور ایک فالس اٹیک تھا, اور اس کے پیچھے جو کرنے والے تھے وہ نہیں تھے جن کے اوپر الزام ڈالا گیا. اسی طرح جو چیز پبلکلی ایکسیپٹڈ ہے وہ آپ کی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, یعنی کہ عراق کے اوپر جب حملہ کیا تو اب تو ثابت بھی ہو گیا, اس کے بعد معافی بھی مانگ لی اور اس کے بعد اس کے اوپر مذاق بھی اڑایا گیا. تو عراق کے پورے ملک کو تباہ کر دیا اس غلط اور ایک ڈسیپشن کی بیس کے اوپر جس کو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی اصطلاح دی گئی. تو اور آخر میں عصر حاضر کا جو ایک نمونہ جو میرے خیال میں سب سے زیادہ ڈومیننٹ ہے اور ڈومینیٹ کرتا ہے وہ کیپٹلزم کا ہے. اور کیپٹلزم وہ بلا ہے جو کہ ملکوں کو, اداروں کو, ریاست کو اور پھر انڈیویجول کو سب کو اس نے ایک سمت دے دی, اور وہ سمت تھی مٹیریلزم کی اور پروفٹ میکسیمائزیشن کی. یعنی کہ قاعدہ قانون انسان کا یا اداروں کا صرف واحد ہے, وہ ہے کہ میں اپنے پروفٹ یا اپنے جو مفادات ہیں اور جو معاشی مفادات ہیں ان کو کس طرح سے میکسیمائز کر سکتے ہیں. اور اس میں جو سب سے آپ کہہ لیں کہ جو بڑا جو انسٹرومنٹ ہے یا جس سورس کے تحت یہ کیپٹلزم دنیا میں ڈپلوائے کی گئی وہ بینکنگ اینڈ فائنینشیل سسٹم ہے. میرے خیال میں اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو یہ تو چند آپ کہہ لیں کہ وہ مثالیں تھیں جو ڈیفائن کرتی تھیں کہ اس وقت جو عصر حاضر ہے وہ ہے کیا, وہ کون سا ماحول ہے جس کے اندر آج ہم سب ایگزسٹ کر رہے ہیں, اور اس سے جو چیلنجز برپا ہو رہے ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عصر حاضر ہے اس کا انسانوں کے اوپر بھی تو کوئی امپیکٹ آتا ہے اور آیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو مصرع ہم نے پڑھا کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا, تو وہ ملک الموت کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ عصر حاضر کی تو ہم نے بات کر لی, لیکن ملک الموت کے بارے میں تھوڑا سا کھولیں تو ہم دیکھیں کہ حقیقتاً جس طرح آپ ہیومینٹی اور انسانیت یا ریسرچ, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان میں آپ ایڈوانسمنٹ دیکھتے ہیں, تو دوسری طرف جو انسانوں کی اپنی سائیکالوجی ہے اس کے اوپر کتنا نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے.
مقصد ہم عموماً یہ اصطلاح سنتے ہیں کہ ٹائم بہت تیزی سے پاس ہوتا ہے یا اب وقت میں جو ہے کوئی برکت نہیں رہی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اسی طرح لوگوں کے اندر سٹریس اور انگزائٹی یعنی پریشانی بے چینی کی کیفیت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی پہلے بزرگ تھے, تھوڑا کماتے تھے پر کھاتے تھے, تھوڑا کھاتے تھے, خوش رہتے تھے. اب جو ہے وہ دوڑیں نہیں ختم ہوتی, ہر ایک کے دوڑ لگی ہوئی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو یہ جو ماحول ہے یہ ظاہر ہے ڈکٹیٹ کر رہا ہے آپ کے اس سائیکالوجی کو اور ہیومن بیہیویئر کو. جس طرح عمران بھائی نے بات کی کہ وہ جو پولوشن ہے وہ تو اندر جا رہا ہے آپ کے, تو اس اندر جانے کے کوئی اثرات بھی ہیں اور وہ ان اشکال میں ہمیں نظر آتے ہیں. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہم سٹریس اور انگزائٹی کی بات کر رہے ہیں اس کا جو آؤٹ کم ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ڈرگ ایبیوز, الکوہولزم, اس کے بعد چائلڈ ایبیوز. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس فرسٹریشن اور انگزائٹی کے آؤٹ کم میں ایک معاشرے کے اندر آپ کو ویزیبلی نظر آتی ہیں. اس کے بعد جو ناانصافی اور ظلم کی ایک کیفیت ہے دونوں حکومتوں کے لیول پہ یا ممالک کے لیول پہ اور انڈیویجول لیول پہ. اب جو طاقتور ہے وہ کمزور کے اوپر ظلم کر رہا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ 9/11 کے بعد سے ہی جو ایک ماحول بنا ہوا ہے تو جنگ, ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ, تیسری جنگ. کیوں؟ کیونکہ ایک سپر پاور ہے اور وہ اپنے اختیار استعمال کر سکتی ہے. یونائٹڈ نیشنز بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور باقی ممالک بھی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. اسی طرح انڈیویجول کے لیول پہ آئیں تو اپنے ملک میں ہی دیکھ لیں, ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ثانیہ بہاولپور ہوا, اس سے پہلے ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا, تو پھر ابھی ریسنٹلی ایک موٹر وے کا انسیڈنٹ ہوا. تو اور یہ چیز تو میرے خیال میں ہر ایک کو جس کا کوئی تھانہ یا کچہری سے واسطہ پڑا اس کو پتہ ہے کہ انصاف تو کوئی نہیں ملتا یہاں پہ. تو یہ وہ ایک ڈپریشن کا اور ایک مایوسی کی انوائرمنٹ ہے جو کہ پھر عمومی طور پہ اب سوئسائڈ تک پہنچ جاتی ہے. اور لوگوں کے اندر جو سوئسائڈ کی شرح ہے ڈیولپڈ ملکوں کے اندر کیا تو ہمارے ملکوں کے اندر وہ اپنے کافی زیادہ ایکسٹریم اور ہائی لیول تک پہنچ چکی ہوئی ہے. تو عصر حاضر ملک الموت کیسے ہے وہ ہم نے تھوڑا سا یہ اس مثال سے سمجھا کہ یہ جس طرح زمانہ ایڈوانسمنٹ کر رہا ہے اور اتنی ترقی ہو رہی ہے, اور جب آپ خاص طور پہ جو سو کالڈ روشن خیال اور لبرل دوست ہیں ہمارے ان سے بات کرتے ہیں تو وہ جسٹیفیکیشن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بیس پہ دیتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو ہیومن فیکٹر ہے وہ مس کر دیتے ہیں. اور وہ ہیومن فیکٹر وہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جہاں پہ یہ پروگرس ہو رہی ہے وہیں پہ انسانیت جو اپنا لیول اور مقام ہے وہ دن بدن کھوتی جا رہی ہے, اور اس کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ بنی نوع انسان کے اوپر اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو پورا پروسیس اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی نیچرل تو نہیں ہے. اگر ایک ارتقاء کا پروسیس جینوئنلی اور نیچرلی ہو تو اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے. لیکن یہ جو کیفیات ہیں جو ہم نے ہیومن بیہیویئر میں دیکھی یہ نیچرل تو نہیں ہے, یہ ان نیچرل ہے. انسان ڈپریس بھی ہے, پریشان بھی ہے, انگزائٹی کا شکار بھی ہے, اور ناانصافی بھی کر رہا ہے, ظلم بھی کر رہا ہے. تو سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے کے پیچھے کیا وجہ ہے, یہ کیا بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ کیوں ہم ایز انسانیت یا بنی نوع انسان اس مقام تک یعنی ایک راک باٹم لیول تک آج پہنچ چکے ہیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے اب ہم اس شعر کے دوسرے مصرے کو سامنے لاتے ہیں. اور دوسرا مصرع کیا ہے جی؟ قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. اب فکر معاش اور روح کو اقبال نے جوڑا تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ان کا کیا تعلق ہے اس کیفیت کے ساتھ جو انسان یا انسانیت کے اوپر آج درپیش ہے. سو بات یہ ہے کہ روح کو قبض کیا, تو بات یہ ہے کہ روح کو قبض کس نے کیا؟ ایک تو ہمیں اصطلاح نظر آیا کہ روح کو قبض کیا فکر معاش نے, لیکن اس کو تھوڑا سا کھولنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ میں آپ کے سامنے اس حقیقی دشمن کو اور سب سے بڑے ہمارے دشمن کو لانا چاہتا ہوں جو کہ موجود ہے, قائم ہے, زندہ ہے اور ہر وقت اپنے مشن کے اوپر گامزن ہے. ہم تنظیم میں تھے یا شعبان میں تھے, ہم تو اپنے مشن کو کبھی بریک بھی دے دیتے ہیں, کبھی جو ہے وہ اپنے کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں, لیکن وہ جو دشمن ہے ہمارا وہ 24/7 اپنی جاب کے اوپر قائم ہے اور ہر وقت لگا رہتا ہے. اور میری مراد اوبویسلی ہے شیطان سے, اور خصوصاً میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں فتنہ دجال کو اور دجال کے کریکٹر کو, کہ اس کے جو کریکٹرسٹکس یا اس کے جو سارے احوال ہیں ان کو سمجھے بغیر آج کے معاشرے کو انٹرپریٹ کرنا اور سمجھنا ناممکن ہے.
تو یہ جتنی بھی ہم نے پچھلی بات کی اس میں آپ انٹروڈیوس کریں اس دشمن کو جو شیطان ہے اور اس کا پہ سب سے بڑا جنرل دجال ہے. اور اس وقت جو ایک دجالی سسٹم ہمارے اوپر پوری طرح ڈپلوائے ہوا ہے اس کے اثرات اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ڈرائیو کر رہا ہے اس سارے بیہیویئر کو جو اس وقت دنیا اور معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اوور آل موجود ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو دجل ہے یہ ہے کیا؟ ہم نے کہا کہ شیطان ہے یا دجال ہے، دجال دجالیت سے نکلا ہے، تو یہ دجل ہے کیا؟ تو آسان الفاظ میں اگر ہم دیکھیں کہ یہ دجل بیسکلی ہے کہ انسان کو اتنا بزی کر دو، اتنا ڈسٹریکٹ کر دو کہ اس کو اللہ کی حقیقت، اس کو دین، ایمان، آخرت پہ یقین، موت کا ڈر اور اگلی زندگی، ان ساری کیفیات اور سوچ اور آپ کہتے ہیں کہ تزکیے کا جو پروسیس ہے وہ کرنے کا ٹائم ہی نہ ملے. اور اس کو بڑی چالاکی اور بڑے آپ کہہ لیں کہ کلیور طریقے سے انسانیت کے اندر شیطان نے انفیوز کیا اور ڈیفیوز کیا کہ انسان کو اتنا زیادہ ڈسٹریکٹ کر دو کہ اس کے پاس پھر کسی اور چیز کے لیے ٹائم ہی نہ ملے. تو میری جو ڈیفینیشن یا مجھے جو سمجھ میں آتی ہے چیز وہ یہ ہے کہ جو اصل میں جو دجل اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں وہ ڈسٹریکشنز ہیں، اور ان ڈسٹریکشنز کے پیچھے جو کاز بنتی ہے یا جو وجہ بنتی ہے وہ فکر معاش ہے. وہ کیوں ہے اس کے اوپر ابھی ہم بات کریں گے، لیکن فکر معاش کیونکہ اتنی زیادہ حاوی ہوئی ہے ہر وقت اس انوائرمنٹ کے اندر انسانوں کے اوپر کہ انسانوں کے پاس کسی اور چیز کو سوچنے کا یا کسی اور معاملے میں پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں رہا، انرجی ہی نہیں رہی. سو ہم تھوڑی سی آگے بات کرتے ہیں کہ یہ جو فکر معاش کی ہم نے بات کی، یہ جو فکر معاش ہے یہ بیسکلی آیا کہاں سے، اور کیا یہ نیچرلی ایوالو ہوا، کیا یہ ایک نارمل پروسیس ہے، یا کیا اس کے پیچھے کوئی سوچی سمجھی اسکیم یا سازش ہے؟ ہم نے دیکھا کہ انسانیت جو ہے وہ اپنی راک باٹم کو پہنچ چکی ہے، جہاں پہ ایک طرف معاشرے یا ایک سوسائٹی کا جنرلی تو ارتقا ہوا ہے اور ہم نے بہت ڈیولپمنٹ کی ہے، لیکن ہیومینٹی جو ہے وہ بہت زیادہ پستی کا شکار ہے. تو کیا یہ اتفاقاً ہوا ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی پلان ہے؟ اور پلان ضرور ہے. اسی وجہ سے تو میں نے آپ کو دشمن آئیڈینٹیفائی کرایا کہ وہ بیٹھ کے اپنا کام کر رہا ہے اور اس کے کچھ اہداف ہیں جن کے اوپر وہ چل رہا ہے. تو میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فکر معاش ہے، یہ فکر معاش ہمیں پرابلم کب دیتا ہے؟ یہ فکر معاش ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت ایب نارمل چیز ہے جس کو ہم نے کاٹ کے پھینک دینا ہے. یہ ہے تو ایک نیچرل چیز. اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا اور ظاہر ہے اس کے ساتھ اس کی ضروریات بھی اٹیچ کی، لیکن پرابلم تب آتا ہے جب اس کا بیلنس خراب ہوتا ہے. جس وقت ہم صرف فکر معاش کو اپنے اوپر ڈومینیٹ کرتے ہیں اور ہم دوسری طرف جو روح کا تقاضا ہے اس کو بیلنس نہیں کر سکتے. اب میں آپ کے سامنے جو اگزامپل رکھنا چاہتا ہوں وہ اس کا تعلق بیسکلی اس نظام کے ساتھ ہے جس کی ہم لوگ بات کرتے ہیں، اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ان دونوں کا آپس میں ریلیونس کیا ہے. ہم فکر معاش اور انسانیت کی اس پستی کو جوڑتا چاہتا ہوں میں بینکنگ اور فائنینشیل سسٹم کے تحت کے ساتھ. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ فکر معاش کا بینکنگ اور فائنینشیل سسٹم سے کیا تعلق ہے، یا یہ ہماری پستی جو آج جس کے اوپر ہم ہیں اس کا کیا تعلق ہے اس فائنینشیل نظام کے ساتھ. تو جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو فائنینشیل اور بینکنگ سسٹم کا نظام ہے، اس نظام کو سمجھنے کے لیے تو خیر ایک وسیع پورا ٹاپک ہے اور وہ ہم نے کافی حد تک کور کیا ہوا ہے. جیسے عمران بھائی نے بتایا کہ ہم نے نواز اسٹوڈیو پہ بھی اس کی کافی ایپیسوڈز موجود ہیں، لیکن اس کا جو آؤٹ کم یا کنکلوژن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بینکنگ سسٹم ہے، جو چیز یہ دیتا ہے چند ہاتھوں کو، چند طاقتوں کو، اور خاص طور پہ حزب الشیطان کو، وہ ہے اینڈلیس یا لمیٹڈ پاور ٹو کریٹ منی. یعنی کہ آپ کو وہ طاقت دے دیتا ہے کہ جتنا پیسہ اور جتنی جو کہتے ہیں نا کہ ویلتھ
آپ چاہو یا حزب الشیطان چاہے وہ پیدا کی جا سکتی ہے اور پروڈیوس کی جا سکتی ہے. اب اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ اگر آپ کسی کو بلینک چیک دے دیں اور آپ کہیں کہ وسائل تمہارے پاس ان لمیٹڈ ہے، تو اس کے بعد وہ معاشرہ جس کے اندر طاقتور بھی بک جاتا ہے، انصاف بھی بک جاتا ہے، اور جو آپ رخ یا جس آپ کہہ لیں سیگمنٹ یا انڈسٹری آف سوسائٹی کو اٹھانا چاہو اس کے اوپر آپ ان لمیٹڈ انویسٹمنٹ کر سکتے ہو. تو یہ جو پورا پیٹرن ہے یہ ہمارے حقیقی دشمن نے بہت چالاکی سے ڈپلوائے کیا، جس میں اس نے حزب الشیطان کو وہ طاقت دی جس کے تحت اس نے وہ ڈسٹریکشن کے سارے انسٹرومنٹس، یعنی ہر وہ انڈسٹری جس سے انسان کا فوکس ڈائیورٹ ہو جائے اللہ اور اللہ کی کتاب اور ان احکامات سے جو کہ ہمارے اوپر ہر وقت حاوی ہونے چاہیے، اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی. اور اس انویسٹمنٹ کا جو سورس تھی وہ یہ بینکنگ سسٹم تھا، کیونکہ اس بینکنگ سسٹم کے اندر جو پیسہ ہے وہ آرٹیفیشل ہے، جس کو ہم فیٹ کرنسی کہتے ہیں. اس پیسے کو پروڈیوس کرنے کے لیے آپ کے پاس مشین لگی ہے، اس مشین سے جتنا مرضی آپ پروڈیوس کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. تو لمٹ لیس پاور سے ہوا کیا کہ پھر جو انڈسٹریز ہیں، میڈیا انڈسٹری، فلم انڈسٹری، میوزک انڈسٹری، فیشن انڈسٹری، اس پہ انویسٹمنٹ ہوئی. اسی طرح لگژری انڈسٹری، لائف سٹائل کی لگژری، ٹریول انڈسٹری، اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی. پھر اس کے بعد ریسرچ اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر بھی بہت زیادہ پیسہ لگا، تاکہ لوگوں کو اس تصوری جو آپ ایک کہہ لیں کہ ایمان ہے اس سے نکال کے تو ریئل لائف جو آپ کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یا لاجیکل آرگیومنٹ کے جو تھاٹ پروسیس ہے اس کے اندر انوالو کریں. اسی طرح ایکسپلوریشن آف ریسورسز، مطلب اندھاوار جنگل کاٹے، اندھاوار پیٹرولیم کی ایکسپلوریشن کی، معدنیات کی اور ایک ہائپر موڈ میں پوری دنیا کو لگا دیا. اسی طرح نہ ختم ہونے والی جنگیں اٹ سیلف بھی بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے. تو یہ ایک پورا جو ماحول کریٹ ہوا ہے یہ بغیر فائنینشیل ریسورسز کے اور خاص طور پہ بینکنگ سسٹم کے پاسبل ہی نہیں تھا. اب میں آپ کو ایک پوائنٹ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ کافی آئی اوپنر بھی ہے ہم سب کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے شروع میں عصر حاضر کے سارا ایک ماحول کو دیکھا، اس ماحول تک پہنچنے کے لیے ہم نے کہا کہ حزب الشیطان اور اس میں پھر خاص طور پہ دجال اور دجال کا پورا ایک سسٹم، اور اس سسٹم کی جو بیک بون ہے وہ بینکنگ سسٹم ہے جو آج کھڑا ہوا ہے. لیکن اس بینکنگ سسٹم سے کس لیول کا امپیکٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی فگرز رکھنا چاہتا ہوں. ہم اپنی فائنینشیل انڈسٹری کی اصطلاح میں بات کرتے ہیں ریئل اکانومی کی اور فائنینشیل اکانومی کی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ریئل اکانومی وہ ہے جو حقیقی طور پہ جو کاروبار ہے جو دنیا میں موجود ہے، یعنی کہ زراعت انڈسٹری، پروڈکشن، سروس انڈسٹری، جو کہ آپ ایکچولی کام کرتے ہیں، چیزوں کو بناتے ہیں، اس کو آپ کہہ لیں کہ پروسیسڈ یا فنش گڈز میں کنورٹ کر کے بیچتے ہیں، جو کہ ایک نیچرل پروسیس ہے کاروبار کا دنیا کے اندر. اچھا، اس کے اوپر لا کے بٹھا دیں فائنینشیل انڈسٹری کو. فائنینشیل انڈسٹری کے اندر کیا ہے؟ سود ہے، لونز ہیں جس کو ہم ڈیٹ کہتے ہیں، لیوریجنگ ہے، اور اس کے بعد پھر بے تحاشا فائنینشیل انسٹرومنٹس ہیں جن کے تحت اور جن کو استعمال کر کے ایک فائنینشیل ورلڈ جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے اور ایگزسٹ کرتا ہے. اب یاد رکھیں کہ یہ فائنینشیل ورلڈ بنانے والے بھی وہی ہیں جو آج جس کو ہم حزب الشیطان کہتے ہیں، وہ پرپس بھی انہی کا ہی سرو کرتے ہیں. اور اس کے پیچھے کیٹاگوریکلی ایک ارتقاء کا پروسیس جو 300-400 سال کے اوپر مبنی ہے، جس کے اوپر انہوں نے یہاں تک اپنے سسٹم کو لے کے آئے اور ریفائن کیا. اب میں آپ کو کمپیریزن بتاتا ہوں کہ حقیقی اکانومی دنیا کی تقریباً 133 ٹریلین ڈالر کی ہے، جو ایکچوئل اس وقت ریسورسز، معدنیات، ایگریکلچر، ہیومن ریسورس سب کچھ کو اکٹھا کر لیں. اس کے اوپر جب فائنینشیل انڈسٹری کو لا کے بٹھایا جاتا ہے اور بینکنگ سسٹم کو اور ان کے جو انسٹرومنٹس ہیں ان کو لا کے بٹھایا جاتا ہے، تو اس وقت فائنینشیل سسٹم کی جو اکانومی کا سائز ہے وہ 2660 ٹریلین ڈالرز ہے.
$133 ٹریلین کی ایکچوئل ریئل اکانومی ہے اور $2660 ٹریلین کی فائنینشیل انڈسٹری ہے جو اس وقت دنیا کے اوپر رائج ہے. یہ جو 133 سے اوپر کا سارا ہے یہ سب آرٹیفیشل پیسہ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ سارا بینکنگ سسٹم کے اندر سے ڈال کے نکالا گیا ہے, اور یہ وہ طاقت ہے جو حزب الشیطان کے پاس ہے, جس کو وہ یوز کرتا ہے اور ایکسپلائٹ کرتا ہے. تو آج ہم جہاں تک پہنچے ہیں اس کے پہنچنے کے پیچھے کوئی کوئنسیڈنس یا کوئی اتفاق نہیں ہے, یہ ایک بہت سوچے سمجھے پلان کے تحت یہاں تک پہنچایا گیا ہے ہمیں. اب اس کو فکر معاش سے جوڑتے ہیں. فکر معاش کیا ہے؟ جس وقت آپ کی انوائرمنٹ کے اندر ایک ماحول ہے جس میں کمپیٹیٹیونیس ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے کے پاس آسائشیں ہیں, لگژری ہے, تو پھر وہ جو نفس ہے, پھر وہ نفس جو ہے وہ بے قابو ہوتی ہے اور باغی ہوتی ہے. اور جب وہ نفس باغی ہوتی ہے تو وہ پھر آپ کو ایسا پش لگاتی ہے کہ دن رات کوہلو کے بیل کی طرح انسان جو ہے وہ کام کرتا ہے. اور یہ وہ فکر معاش ہے جو کہ نیڈ اینڈ وانٹ, یعنی کہ ضروریات اور خواہشات کا توازن جو ہے وہ قائم نہیں رکھ سکتی. ہماری حقیقی ضروریات کتنی ہیں اور نفس نے ہماری خواہشات کو کہاں تک پہنچا دیا ہے, یہی وہ ڈس بیلنس ہے جو کہ اس فائنینشیل سسٹم کے تھرو آج اس معاشرے کے اندر ڈپلائڈ ہے, جو کہ پھر ہمیں فکر معاش کو اس لیول تک لے جاتا ہے کہ ہمیں پھر کسی اور چیز کی ہوش نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی یہ کلچر آ رہا ہے, باہر تو یہ بہت کامن ہے کہ میاں بھی کام کرتا ہے, بیوی بھی کام کرتی ہے, اور عموماً صرف ویکنڈ پہ ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے, باقی کوئی ہوش نہیں ہے. بچہ بھی جب 13-14 سال کا ہوتا ہے تو اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں کہ جاؤ جا کے اپنے پیسے خود کماؤ. تو پوری ایک کلچرل ٹرانسفارمیشن اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے, وہاں ہو چکی ہے, ہمارے یہاں اب آ رہی ہے, اور جوں یہ حقوق نسواں کی تحریکیں زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں, یہ ظلم بھی اسی طرح سے بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کمپیریزن کو سامنے رکھنے کے بعد آپ کے سامنے جو میں چیز رکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ ٹائم بھی اب تھوڑا رہ گیا ہے, وہ یہ ہے کہ اب کریں تو کریں کیا. اب یہ جو روح جس کے اوپر یہ فکر معاش قابض ہوا ہے اور جس کو قبض کر لیا ہے, اب اس روح کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. معاملہ سارے کا سارا پھر وہی ہے کہ بیلنس کا ہے. اللہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم ایک بیلنس کو اس دنیا میں آ کے قائم کریں. یہ جو ماحول اور معاشرہ ہے اور یہ جو فکر معاش ہے اور اس کے پیچھے جو پورا نظام ہے, یہ اس بیلنس کو ڈسٹورٹ کرتا ہے. اور وہ جو آپ کہہ لیں کہ مارکہ روح و بدن ہے, یہ ہر وقت اس وقت چل رہا ہے, لیکن اس میں بدن جو ہے اس کے اوپر ساری کی ساری انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے اس بینکنگ اور فائنینشیل سسٹم کے تحت. دیکھیں, روح اللہ سے محبت کرنا چاہتی ہے, بدن جو ہے وہ دنیاوی ضروریات اور دنیاوی آسائشوں کے ساتھ جوڑتا ہے اور لگتا ہے. شیطان کا کام ہے کہ روح کو ختم کرو اور اس بدن کی تسکین کے لیے ہر وہ چیز پرووائڈ کرو جو آج ہمارے عصر حاضر کے اندر موجود ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم اس بیلنس کو کیسے کریٹ کریں اور ہم سمجھیں کہ اصل میں جو ضرورت ہے وہ اس بیلنس کی ہے. اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے 2 مثالیں رکھنا چاہتا ہوں. ایک جو ہم رمضان میں عمومی بات کرتے ہیں کہ جو مثال ہم دیتے ہیں کہ یہ روح و بدن کی جو ڈیفینیشن ہے یہ ایک گھوڑے اور گھوڑ سوار جیسی ہے. جتنا زیادہ گھوڑا طاقتور ہوگا وہ اپنے سوار کو اپنی مرضی سے لے کے جائے گا. ایک صحیح بیلنس یہ ہے کہ گھوڑا بھی طاقتور ہو لیکن اس کے اوپر جو سوار جو کہ روح ہے ہماری وہ اور زیادہ طاقتور ہو. ان دونوں کے بیلنس اور کمبینیشن سے جو کریکٹر اور شخصیت وجود میں آئے گی وہی وہ بیلنس شخصیت ہوگی جو کہ پھر آگے وہ کام کر سکتی ہے جس کو ہم اقامت دین بھی کہتے ہیں, یا جس کی ایکسپیکٹیشنز اللہ بھی ہمارے ساتھ رکھتا ہے. اچھا, اس کو ایک اور مثال سے لے لیں, اور وہ ہے ان صحابہ کی جن کے بارے میں ایکسپلینیشن یہ دی گئی کہ یہ دن کے مجاہد ہیں اور رات کے راہب ہیں. اب یہ کس قسم کی پرسنالٹی ہے, اور جو لوگ اس کریکٹر کو دیکھ رہے تھے ان کے لیے بڑی انہونی بات تھی کہ صبح تو یہ پرفیکٹ واریئرز ہیں, مطلب وہ خود بھی جو کرسچنز تھے یا وہ ان کے اپنا جو مائنڈ سیٹ تھا تو وہ واریئر تھا, وہ واریئر کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, راہب کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے. لیکن یہ جو مومن کا اور یہ جو صحابہ کے اندر کریکٹر دیکھا یہ ایک بیلنسڈ پرسنالٹی تھی. صبح مجاہد تھا, اور مجاہد صرف یہی نہیں کہ قتال کے لیے یا میدان جنگ میں,
صبح جد و جہد کر رہا ہے، معاش کے لیے کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اقامت دین کے لیے کام کر رہا ہے، اور رات کا راہب ہے، رات کو اپنی روح کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے اور اپنی اسپرچل لیول کو اوپر لے کے جا رہا ہے. تو یہ مثالیں ہیں ہمیں سمجھنے کے لیے کہ وہ بیلنس کتنا ضروری ہے ہمارے لیے. اور اس کو جو میری سمجھ میں آیا، اوبویسلی جو ہمارے اساتذہ جو ہمارے سینئر ہیں وہ اس کو زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکیں گے، لیکن مجھے جتنی سمجھ میں آئی کہ اس کے پیچھے میرے لیے جو اصل قرآن سے جو ڈائریکشن یا ہدایت ملتی ہے وہ دو چیزوں میں ہے. ایک وہ تقوی اور ایک شعوری ایمان. ہمیں حقیقتاً پتہ ہو کہ اصل میں یہ پورا نظام اللہ کے کنٹرول میں ہے، جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، ہمارے تابع کوئی چیز نہیں ہے. اچھا برا، کامیابی ناکامی سب اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ جوڑیں پہ شعوری ایمان، اس چیز کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کہ ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم نے اللہ کی رضا اور ادھر کامیاب ہونے کے لیے کرنا ہے. اچھا اس میں پھر جب آپ معاش اور اپنی دنیاوی زندگی کو لائیں گے تو ہر سٹیپ کے اوپر ایک کوشچن اٹھے گا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں بیلنس رکھ رہا ہوں. کیا میں صرف اپنے نوکری اور اپنے پیسے اور اپنے معاش کے پیچھے ہی چلا ہوں، یا میں پھر اقامت دین اور اللہ کی رضا کے لیے بھی کچھ کر رہا ہوں؟ یہ جو شعور ہے جس کو عمران بخاری نے بات کی کہ پروسیس آف سیلف ایکچولائزیشن، یہ دونوں ایک چیزیں ہیں. اور میری یہ درینہ خواہش ہے، ریکویسٹ ہے عمران بخاری سے کہ اس کے اوپر ہماری ٹریننگ کرائیں، کہ جس کو ویسٹ پروسیس آف سیلف ایکچولائزیشن کہتا ہے، جس کے اوپر وہ بہت ٹریننگ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان کی پرسنالٹیز میں کانفیڈنس، وہ یقین، پختگی، اپنے کمٹمنٹ ٹو دا کاز وہ بہت زیادہ نظر آتی ہے. لیکن ہمارے تو یہ ایمان کا تقاضا ہے، تو ہمیں شعوری ایمان کی اپنے آپ کو ٹریننگ کرانے کی ضرورت ہے کہ ہم جو قدم اٹھا رہے ہیں اور جو کام کر رہے ہیں وہ ہم پورے شعور کے ساتھ کریں کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے، ان خطرات کو بھانپتے ہوئے جو ٹریپس جو شیطان نے ہمارے سامنے رکھے ہیں. اور اس کے لیے بڑی اچھی کتاب ہے تلبیس ابلیس، ڈیولز ڈسیپشن، ابن جوزی کی. وہ پڑھنے لائق ہے کہ یہ کتنا چالاک دشمن ہے جس نے ہر سٹیپ کے اوپر ہمارے لیے ٹریپس بچھا کے رکھے ہیں. تو ان ٹریپس سے بچتے ہوئے تقوی کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ ہم نے ان سے بچنا بھی ہے، یہ جو دنیا کے اندر مسائل ہیں ان کا سلوشن بھی نکالنا ہے، لیکن جو سمت اور جو منزل ہے وہ وہی ہونی چاہیے جس کی ہم آج بات کرتے ہیں. اور اس میں اقامت دین ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ اور ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے. اور کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں اس کو جوڑوں گا شعبان المسلمین کے ساتھ. دیکھیں ہمیں اپنے آپ سے یہ چیز پوچھنی چاہیے، تنظیم کا ایک سیٹ اپ تھا، آج ایک نیا سیٹ اپ بن گیا. واٹ از دا ڈفرنس؟ یہ ہم نے کیوں بنایا؟ ہمارے شعوری ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کو ایک نیا اور ریفارمڈ چیلنج بنا کے سامنے رکھیں. ہمارے پاس اس کے کچھ کلیئر اہداف ہوں، ہم کیوں یہاں پہ آ رہے ہیں، ہم کیوں ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، اور اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں ہمارے سے، کس لیول آف کمٹمنٹ کی کو درکار ہے ہمیں شعبان المسلمین کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، یا اپنے آپ کو کس طرح کمٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ سوال بہت ضروری ہیں کہ ہم نے ایک نئی جماعت تو بنا لی ہے، لیکن اس جماعت کے کچھ تقاضے بھی ہیں اور ان تقاضوں کو سمجھنا ضروری ہے. اور اس کے لیے بیلنسڈ پرسنالٹیز بہت امپورٹنٹ ہیں. اور میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس طرح کی جماعتیں کامیاب والنٹیئرز سے ہی ہوتی ہیں. اور یہ وہ والنٹیئرز ہوتے ہیں جو دن کے مجاہد ہوتے ہیں اور رات کے راہب ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بیلنس کیسے رکھنا ہے. معاش ضروری ہے لیکن اس میں بہہ نہیں جانا، اس کو بیلنس رکھنا ہے، یعنی روح کو قبض نہیں ہونے دینا معاش کے ہاتھوں. اسی طرح اپنے جو سٹینڈرڈز ہیں، اپنی جو شعوری ایمان کے تقاضے ہیں وہ ہائی رکھنی ہے، تاکہ ہم واقعی اس نئی جماعت میں کچھ کردار اور کچھ میننگ فل چینج جو ہے وہ لا سکیں اور کر سکیں. تو فائنلی 2 پوائنٹ سے میں ختم کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب ہم اپنے سارے وسائل اسباق کے لیول پہ ایگزاسٹ کر چکے ہوتے ہیں. یعنی کہ ہم نے جب تک اپنا 110% نہیں دے دینا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. سو بیلنس پرسنالٹیز جب کمٹ ہو کے کام کریں گی تبھی اللہ کی مدد آتی ہے. اور فائنلی یہ کہ اللہ کبھی بھی کھوٹے سکوں کے اوپر انویسٹ نہیں کرتا.
تو اس دعا کے ساتھ کہ ہم کبھی بھی کھوٹے سکے نہ بنیں، بلکہ شعوری ایمان کے ساتھ یہ جو عصر حاضر کے تقاضے ہیں ان کو ایک چیلنج لے کے، معاش کو ایک چیلنج لے کے، بیلنس رکھ کے، تو انشاءاللہ وہ انقلاب برپا کریں اور اقامت دین کی جدوجہد میں لگیں، جس کا اس وقت تقاضا بھی ہے اور جس کی اس وقت ضرورت بھی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔